کلام مقدس میں سے میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا تیسرا باب۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک کو آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ یہ جو آج میں نے پیسج آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ سردیس کی کلیسیا کو لکھا گیا خط ہے، اور میں آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتاتا چلوں کہ مکاشفہ کی کتاب کے آغاز میں خداوند یسوع مسیح نے کلیسیاؤں کو خطوط بھیجے، ان کے نام خط لکھے، یعنی ان کو پیغام بھیجا۔ 7 پیغام رساں ہیں اور 7 کلیسیائیں ہیں۔ یہ ایکچول کلیسیائیں تھیں۔ یہ جتنی بھی 7 کلیسیائیں ہیں یہ ایگزسٹ کرتی تھیں، یہ شہر ایگزسٹ کرتے تھے اور یہ کلیسیائیں ایگزسٹ کرتی تھیں، اور یہ بالکل ایک طرح سے راؤنڈ شیپ میں ہیں، یعنی پہلے 1، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور جس طرح سے یہ خطوط لکھے گئے ہیں یہ اسی طرح سے ہیں کہ اگر ایک شخص نکلے گا تو وہ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 اس طرح سے تمام کلیسیاؤں کو پیغام دے سکتا ہے یا ڈیلیور کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ 7 ایکچول کلیسیائیں ہیں اور ان کو ایکچول لکھے گئے پیغام ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ اندازہ کرتے ہیں کہ شاید ایک کلیسیا کسی ایک زمانے کو ریپرزینٹ کرتی ہے، لیکن اگر آپ ان 7 کلیسیاؤں کو غور سے دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 7 اس زمانے میں بھی موجود تھیں، یعنی ان کے کیریکٹرسٹکس، کوئی کسی چرچ میں محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، کوئی مردہ ہو گیا ہے، کسی میں اظہار ثانی ہے، کسی میں کوئی ایشو ہے، 2 چرچز کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ اس وقت بھی ایسا تھا، یہ 2000 سال سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے، اور یہ آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج بھی آپ کو کچھ چرچز ملیں گے جہاں پر اظہار ثانی ہے، کچھ چرچز ملیں گے جو اچھا کام کر رہے ہیں، جن کی خداوند یسوع کی طرف سے تعریف ہوتی ہے، کچھ چرچز ملیں گے جو کہ بالکل ڈیڈ چرچز ہیں۔ اور آج جس چرچ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک ڈیڈ چرچ ہے، اور آپ نے اس کو اپنی زندگی میں بھی ویسے ہی اپلائی کرنا ہے، کیونکہ چرچ کون ہے؟ چرچ آپ لوگ ہیں۔ کلیسیا کون ہے؟ آپ لوگوں سے مل کر کلیسیا بنتی ہے۔ یہ بلڈنگ چرچ نہیں ہے، بلڈنگ چرچ نہیں ہوتی۔ چرچ کون ہوتا ہے؟ چرچ خدا کے لوگ ہوتے ہیں، کلیسیا اوور آل چرچ ہوتی ہے۔ سو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اوور آل کسی چرچ دی گل ہو رہی، بلکہ اس کو اپنی زندگی پر بھی اپلائی کرنا ہے۔ سو پہلی آیت میں لکھا ہے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ یہ چرچ ایک ڈیڈ چرچ ہے، یہ چرچ ایک مردہ چرچ ہے، لیکن یہ زندہ کہلاتا ہے، اور اس طرح کے تو چرچز آپ کو بہت زیادہ ملیں گے پوری دنیا میں۔ اس طرح کے چرچز آپ کو بہت ملیں گے جو کہ ظاہراً زندہ کہلاتے ہیں لیکن وہ ایکچول میں مردہ ہوتے ہیں۔ اور سال کے اینڈ میں اس پیغام کو شیئر کرنے کا مقصد یہ بھی ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کر سکیں کہ ہمیں نیکسٹ ایئر میں کیا کرنا ہے، آگے ہمیں خدا ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا کہ روشنی کی رفتار جو ہے وہ کوئی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، ایسا ہے، اور ایک سال میں اگر اسی سپیڈ سے لائٹ ٹریول کرے تو اس کو ہم لائٹ ایئر بولتے ہیں، یعنی اگر 1,86,000 میل یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے لائٹ
ٹریول کرتی ہے تو ایک سال میں جتنا وہ ڈسٹینس ٹریول کرے گی اس کو ہم لائٹ ایئرز بولتے ہیں. اور اکثر سائنس جب اسپیس کی باتیں کرتے ہیں تو وہ لائٹ ایئرز کی باتیں کرتے ہیں, اتنے لائٹ ایئرز, اتنے لائٹ ایئرز. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جی ایک ستارہ جو ہے اگر اس سے کوئی روشنی نکلتی ہے تو اس کو کئی لائٹ ایئرز لگ سکتے ہیں. وہ تو بہت بڑی بڑی بھی فگرز بولتے ہیں لیکن بہت زیادہ لائٹ ایئرز لگ سکتے ہیں زمین تک پہنچنے کے لیے. مثال کے طور پر ایک ستارے کی بات کی گئی کہ وہ ستارہ تقریباً 25-30 سال پہلے مر چکا تھا. اب ستارے کے ڈیڈ ہونے یا مرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی روشنی یعنی اس میں جو فیوژن ری ایکشن چل رہا ہوتا ہے ستاروں میں وہی چل رہا ہوتا ہے بیسیکلی. وہ فیوژن ری ایکشن جو ہے وہ ایٹامک ری ایکشن بھی یا نیوکلیئر جس کو فیوژن بولتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے, اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ سٹار کیا ہوتا ہے, وہ ڈیڈ سٹار ہوتا ہے, اس کی روشنی پھر نہیں رہتی. سن میں یعنی سورج میں بھی وہی فیوژن ری ایکشن چل رہا ہے, باقی ستاروں میں بھی وہی, لیکن باقی چونکہ دور ہیں اس لیے ہمیں ان کی اتنی روشنی نہیں آتی. سن چونکہ قریب ہے اس لیے ہمیں اس کی زیادہ تپش فیل ہوتی ہے. تو ایک سٹار کی جب روشنی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی جو لاسٹ روشنی نکلی تھی, غور سے سمجھیے گا, اگر وہ 25 یا 30 سال میں زمین تک پہنچے گی تو زمین پر رہنے والوں کو 25-30 سال کیا لگے گا کہ یہ سٹار کیا ہے, روشن ہے, زندہ ہے. لیکن وہ سٹار 25-30 سال پہلے کیا ہو چکا ہے, فوت ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, مر چکا ہے. لیکن لگ رہا ہے کہ جیسے وہ زندہ ہے کیونکہ وہ جو روشنی نکلی تھی وہ 25-30 سال کے بعد زمین پر پہنچے گی. اسی طرح بہت سارے چرچز اپنی پاسٹ گلوری کی وجہ سے, اپنی ہسٹری کی وجہ سے, اپنے سیرمنیز کی وجہ سے, تاریخ کی وجہ سے, ہو سکتا ہے کسی زمانے میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہو, بڑے اچھے انہوں نے خدا ان کے حضور چلتے رہے ہوں, وہ لوگ بڑے دیانتدار ہوتے ہوں, لیکن ہوتے جس طرح اس سے پہلے اگر میں 3 کلیسیاؤں کی بات کروں تو افسس کی کلیسیا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے, یعنی محبت ٹھنڈی پڑ گئی. تو یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے جب آپ کی محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. ایک چرچ ہوتا ہے نا, پرجوش چرچ ہوتا ہے, اور وہ بڑے جوش سے, بڑی محبت سے, بڑے ولولے سے خدا ان کی عبادت اور پرستش اور ستائش کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, محبت ٹھنڈی پڑنی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے آگے پرگمن کی کلیسیا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ پرگمن کی کلیسیا, وہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کمپرومائز کر لیا. یعنی جب محبت ٹھنڈی پڑتی ہے تو پھر کمپرومائزز آنا شروع ہو جاتے ہیں لائف میں. پھر انسان گناہ کے ساتھ کمپرومائز یا سمجھوتا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ چلو یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مطلب میں ابھی گاؤں گیا ہوا تھا تو جیسا کہ ہمارے گاؤں میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے, جو کرسچن لوگ دوائی پیتے ہیں بہت زیادہ, تو وہ کہتے بڑے دن تے پینا تو ہن گناہ نہیں گانا, ایک دن تے بندہ سال چ پی سکتا ہے. تو یہ خیر وہ کمپرومائز نہیں ہے, وہ تو پہلے بھی سارے اونجدے ہی نے. لیکن یہ کہ آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو وہ دیتے ہیں, راستہ دیتے ہیں, اور وہ پھر آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد تھواتیرا کی کلیسیا ہے. تھواتیرا کی کلیسیا نہ صرف کمپرومائزنگ کلیسیا تھی بلکہ وہ ایڈوکیٹنگ کلیسیا تھی. اب ایڈوکیٹنگ پتہ کیا ہے کہ ایک گناہ نہیں گا, جس طرح میں نے ابھی آپ کو مثال دی, کوئی مسئلہ نہیں, 2 بیاہ کر لینا بھی کوئی ایڈا ایشو نہیں ہے. فلانے نے کیتے سی, ابراہم نے کیتے سی, وہ پرانے نامے سے مثالیں لے کے آندے. تو اس طرح سے آپ کمپرومائز کرتے ہیں اور پھر آپ گناہ کی ایڈوکیسی سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اگلی سٹیج کیا ہے, سردیس والی, کہ وہ چرچ کیا ہوتا ہے, ڈیڈ ہو جاتا ہے, بالکل ڈیڈ, اس میں کوئی جان باقی نہیں رہتی. سو یہ ایک ڈیڈ چرچ ہے. اس کی ہسٹری کی وجہ سے, اس کی تاریخ کی وجہ سے, اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے یہ مشہور رہا ہے, لیکن ابھی بھی لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ زندہ چرچ ہے. لیکن خداوند دلوں کا پرکھنے والا ہے. جس طرح فقی فریسی تھے, لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ بہت راست باز ہیں, لیکن یسوع مسیح نے آ کر کیا کہا کہ تم کیا ہو, ریاکار ہو, تمہاری کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے خدا کے نزدیک, تم خدا کے نزدیک بالکل بھی ٹھیک نہیں چل رہے, تم ریاکاری کر رہے ہو, گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہو. لیکن لوگوں کو لگتا تھا کہ فقی فریسی کیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آج بھی بہت سارے چرچز ایسے ہیں جن کی تاریخ کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید زندہ کلیسیائیں ہیں, ان کی رسومات ایسی ہیں, ان کی ہسٹری ایسی ہے, ان کی تاریخ ایسی ہے, ان کی بلڈنگز بڑی بڑی ہیں, ان کے نظام بڑے اچھے ہیں, اور اس کے اندر کمیٹیاں بڑی ہیں, جو بھی آپ کہہ لیں. لیکن وہ چرچز اصل میں کیا ہیں,
ڈیڈ چرچز ہیں، وہ بالکل خدا سے خالی چرچز ہیں، وہ دکھتے ہیں جیسے زندہ ہیں لیکن ہیں وہ خدا سے خالی۔ یہاں پر یسوع مسیح نے ان 7 کلیسیاؤں کو خط لکھتے ہوئے اپنا تعارف کرایا ہے، ہر کلیسیا کے آغاز میں، ہر خط کے آغاز میں تعارف کرایا، اور یہ جو تعارف اس کلیسیا کو کرایا گیا یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ تعارف ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں۔ اب 7 روحیں، اس کے لیے آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، یسایہ کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 2 آیت۔ یسایہ کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ یسایہ کی کتاب اس کے 11ویں باب اور اس کی 2 آیت میں خداوند کی روح کے 7 اس کے جو اس کی خدمات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بیسیکلی 7 روحیں نہیں ہیں، یہ 7 روحی خدمت ہے، اور 7 آپ کو پتہ ہے کہ کلام مقدس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کاملیت کا عدد ہوتا ہے، مکمل ہونے کا۔ سو یہ روح القدس کی کامل خدمت کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند کی روح، حکمت اور خرد کی روح 3، مصلحت اور قدرت کی روح 5، اور معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ سو یہ 7 روحی خدمت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر لکھا ہے جس کے پاس خداوند کے 7 ستارے ہیں۔ ستارے یہاں پر اگر آپ بالکل پہلا چیپٹر پڑھیں تو پہلے چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ یہ 7 ستارے کیا ہیں، 7 پیغام رساں ہیں۔ 7 کیا ہیں؟ پیغام رساں ہیں۔ اور یہ جو لکھا نا کہ فلاں کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، تو یہاں پر فرشتے بیسیکلی پیغام رساں ہیں۔ یہ کوئی فرشتہ نے پیغام نہیں لے کے جانا، بلکہ یہ کس نے لے کے جانا ہے، یہ بندوں نے ہی پیغام لے کے جانا ہے، یعنی ان کے نمائندوں کی بات کی گئی ہے، ان کو ریپریزنٹ کرنے والوں کی بات کی گئی ہے۔ اس کلیسیا کو خدا کی 7 روحیں اور 7 ستارے یہ کہہ کر تعارف کرانے سے یہی مانا جاتا ہے کہ خداوند یسوع نے اپنا تعارف اس کلیسیا کو اس لیے ان 2 ایسپیکٹ سے کرایا ہے کیونکہ اس میں یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں، یعنی اس میں خداوند کے روح کا کوئی کام موجود نہیں ہے اور اس میں خداوند کا کوئی خادم بھی موجود نہیں ہے، یعنی ایک تو خدا کے روح کا کوئی کام وہاں پر نہیں ہے اس لیے یہ چرچ ڈیڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ خدا کا کوئی خادم بھی جو خدا کا خوف رکھنے والا ہے، خدا کا نمائندہ ہے، خدا کا ریپریزنٹیٹو ہے، وہ بھی وہاں پر موجود نہیں، اس لیے اس چرچ کو ان 2 ایسپیکٹ سے تعارف کرایا گیا ہے۔ اور آپ اگر نوٹ کریں کہ جو ڈیڈ چرچز ہوتے ہیں ان میں انہی 2 چیزوں کی کمی ہوتی ہے، پھر یہ چرچز کیا ہوتے ہیں، ڈیڈ ہوتے ہیں، یعنی ایک تو خدا کا روح وہاں پر کام نہیں کرتا، دوسرا وہاں پر خدا کے لوگ بھی موجود نہیں ہوتے، خدا کے نمائندے بھی نہیں ہوتے، خدا کا خوف رکھنے والے اس کے خادم بھی نہیں ہوتے۔ اگر چرچ ان دونوں سے خالی ہوگا، ڈیفینیٹلی جب خدا کا خوف رکھنے والے، خدا کی مرضی کے مطابق چلنے والے لوگ ہوں گے تو خدا کا روح بھی وہاں پر کام کرے گا، اور اگر خدا کا روح وہاں پر کام کر رہا ہے تو وہاں پر خدا کے لوگ ضرور موجود ہوں گے۔ سو یہاں پر یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں، یہ دونوں موجود نہیں ہے، اور اس سے آپ کو ایک امپورٹنس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ہم اکثر یہ پریفر کرتے ہیں کہ چلو یار جڑا چرچ لگ گیا اتنے چلے جانے ہیں، کوئی فرق نہیں پیندا، لیکن بڑا فرق پڑتا ہے اگر آپ ایسے چرچ میں جاتے ہیں جہاں پر خدا کا خوف رکھنے والا لیڈر موجود نہیں ہے، تو آپ بہت حد تک ممکن ہے کہ ایک ڈیڈ چرچ میں جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی، اور بہت سارے لوگ اس بات پر کمپرومائز کرتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پیندا یار، وہ پادری جینجدہ بھی کونی یار، چرچ لگ گیا اتھے چلے جانے ہیں۔ کی خیال ہے تہاڈا؟ تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو لیڈر لیس چرچ ہوتے ہیں وہ اکثر اس جانب گامزن ہوتے ہیں جن کا کوئی لیڈر پراپر نہیں ہوتا، یا وہ لیڈر خداوند کے خوف کے تحت نہیں ہوتا، تو وہ چرچز کیا ہوتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، وہ چرچز آہستہ آہستہ خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ لیڈر ہی آپ کو بیسیکلی چلا رہا ہوتا ہے، اور بہت حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی زندگیوں کو جو ڈائریکشن مل رہی ہوتی ہے وہ چرچ کے لیڈر کی طرف سے ہی مل رہی ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ، جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کی تھیں مضبوط کر۔
یہاں پر 3 قسم کا پیغام دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پیغام کی بات کریں، میں تھوڑا سا سردیس کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ شہر ہے۔ سردیس شہر دنیا کے بڑے زبردست شہروں میں سے ایک تھا، لیکن یسوع مسیح کے زمانے میں نہیں، اس سے تقریباً کچھ 700 سال پہلے کی بات ہے۔ جس طرح آپ بات کریں نا، آج نیو یارک کی ہم بات کرتے ہیں، لنڈن کی بات کرتے ہیں کہ یہ بڑے زبردست بڑے بڑے طاقتور شہر ہیں، اسی طرح سے سردیس کا شہر بھی بہت زبردست شہر تھا، اور یہ ایک لیڈین کنگڈم تھی، اس کا یہ دارالخلافہ تھا، اور یہ بہت زیادہ ہائٹ پہ تھا، تقریباً 1500 فٹ ہائٹ پر موجود تھا، اور ان کو اتنا زیادہ مان تھا، اس بات پر غرور تھا کہ ہمارے شہر کو کبھی کوئی فتح نہیں کر سکتا، کیونکہ جب بھی کوئی فوج ان پر حملہ کرنے آتی تو یہ شہر چونکہ بہت بلندی پر تھا، وہ لوگ بہت نیچے ہوتے تھے، تو جو آپ کو پتہ ہے کہ جو نیچے ہے اور جو پہاڑ کے اوپر ہے، اوپر والے شخص کے لیے جیتنا آسان ہے، کیونکہ وہ جو نیچے سے پہلے تو اوپر چڑھے گا اور پھر جا کر وہ اوپر جا کے جنگ لڑے گا، تو اتے جے چڑھن ہی نہ دین تو پھر وہ جنگ نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، تقریباً 549 قبل از مسیح کی بات ہے کہ وہاں پر سردیس میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام کلوڈیس تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے شاہ فارس خورس پر، شاہ فارس خورس کا پتہ نا آپ کو، وہ جو آستر ملکہ کی کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں، شاہ فارس خورس یعنی جس نے کن کو شکست دی تھی؟ بابلیوں کو شکست دی تھی جنہوں نے۔ اچھا، یہ جو شاہ فارس خورس تھا اس پر حملہ کر دیا۔ شاہ فارس خورس سے خیر وہ جیت نہیں سکا، تو وہ اپنے واپس شہر میں آ گیا کہ میں سردیس میں دوبارہ واپس جاتا ہوں اور وہاں پر جا کر اپنی فوج کو ری آرگنائز کروں گا اور دوبارہ سے شاہ فارس جو ہے خورس اس پر حملہ کروں گا۔ اب شاہ فارس نے کیا کیا، اس نے اس کا پیچھا کیا، کیونکہ یہ اس پہ حملہ کرنے گیا تو وہ اس کے پیچھے آ گیا سردیس کے پاس ہی۔ اب سردیس کے پاس آ گیا، لیکن یہ لوگ اپنے اسی غرور میں تھے، کیونکہ سردیس اکثر فتح نہیں ہوتا تھا، یہ ہسٹری میں اس وقت 2 دفعہ فتح ہوا۔ تو خورس نے جب آ کر مورچہ بندی کی یا اس کو گھیرا شہر کو، تو ان کو تھا کہ یہ تو اوپر آ ہی نہیں سکتے، تو جب اوپر آ ہی نہیں سکتے تو یہ کیسے جیت سکتے ہیں۔ خیر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک راستہ ڈھونڈا جس سے پہاڑ پہ چڑھا جا سکتا ہے، خفیہ راستہ ڈھونڈا، اور اس خفیہ راستے کے ذریعے ایک ایک کر کے فوجی اوپر چڑھتے گئے، اور بالآخر وہ اوپر چڑھ گئے، اور انہوں نے کیا کیا، شہر کو آسانی سے قبضے میں لے لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اتنا غرور تھا کہ انہوں نے ایک بھی پہرے دار وہاں پر نہیں بٹھا رکھا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک بچہ بھی انہوں نے بٹھایا ہوتا نا تو وہ بھی اشارہ کر دیتا کہ وہاں اس راستے سے فوجی اوپر چڑھ رہے ہیں، تو شہر بچ سکتا تھا۔ لیکن اتنا غرور تھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس غرور کو کیا کیا انہوں نے توڑا۔ پھر 195 قبل از مسیح میں انتاکس نے بھی اس کو اسپیشل وہ بندے لے کے آیا پہاڑ چڑھنے والے، تو ان کے ذریعے سے فتح کیا۔ یعنی ان کو غرور تھا، ان کو لگتا تھا کہ ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکتا، لیکن یہ 2 دفعہ اس طرح سے فتح ہوا ہے۔ اور ایماندار کو بھی اکثر لگتا ہے کہ شاید مجھے کوئی نہیں گرا سکتا، اکثر لیڈرز کو بھی لگتا ہے کہ شاید مجھے کوئی نہیں گرا سکتا، لیکن ہمیں ہمیشہ واچ فل رہنے کے لیے کہا گیا ہے، پوری توجہ کے ساتھ دھیان سے زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کبھی فخر نہ کریں، اس بات کو نہ سوچیں کہ نہیں میں محفوظ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، ابلیس دی کی جرت ہے، تو وہ پھر جرت کسی نہ کسی پاسوں کر لیندا اگر تسی کی ہوندے دھیان نہیں رکھدے، وہ کتوں نہ کتوں پہاڑ چڑھن دا راہ لب لیندا، جے تہاڈا دھیان نہیں ہے تو وہ بالکل ریڈی بیٹھا ہے، اور پھر وہ کی کرے گا، اچانک حملہ کرے گا اور تانوں آ لے گا۔ اور یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہلاتا تو زندہ ہے لیکن ہے مردہ، آپ کو اس سے ایک ملتی جلتی مثال سمسون کی ملے گی۔ سمسون کا واقعہ یاد آپ کو کہ سمسون ایک دم سے خود کو کیا کرتا ہے، جھٹکتا ہے، لیکن بعد میں وہ قوت اس کے اندر نہیں آتی کیونکہ خداوند کا روح اس سے بظاہر اس کو لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں ویسا ہی ہوں، میرے اندر ویسی ہی قوت ہے، ویسے ہی سب کچھ ہے، لیکن اس نے بھی اپنا ڈیفنس نہیں کیا، اس نے بھی خدا کے دیے گئے روحانی ہتھیاروں سے اپنا ڈیفنس نہیں کیا اور اپنے آپ کو تابع کر دیا ایک عورت کے جس نے اس کے بال کاٹ دیے، یعنی خدا کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کی وجہ سے یعنی گناہ نے اپنا راستہ بنایا اور گناہ نے اس کی زندگی پر
اس وقت دعویٰ کیا، اور اس کو لگتا تھا کہ میں ویسا ہی ہوں، لیکن وہ ویسا تھا نہیں، وہ ویسا نہیں رہا تھا۔ سو ان کو بھی یہ بھی لگتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، لیکن یہ زندہ ہیں نہیں ہیں۔ اور اگر میں تھوڑی سی آپ کو کلیسیائی تاریخ کی بات بتاؤں تو میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اعمال کی کتاب میں پولس افسس میں موجود ہے۔ افسس ان تمام کلیسیاؤں میں سب سے اہم کلیسیا تھی، سب سے بڑی کلیسیا تھی، اور پولس رسول نے یہاں پر 3 سال رہ کر منادی کی۔ لکھا ہے 10ویں آیت میں 2 برس تک یہی ہوتا رہا، ٹوٹل 3 سال ہیں، یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں کیا یہودی کیا یونانی سب نے خداوند کا کلام سنا۔ یہ جو آسیہ ہے یہ بیسیکلی ایشیا ہے، ایشیا مائنر یا ایشیا کوچک، یہاں پر یہ ساری کلیسیائیں موجود ہیں۔ یہ آسیہ ترکی میں ہے، آج یہ کس میں ہے؟ ترکی میں موجود ہے، اور یہ ساری کلیسیائیں بھی ترکی میں ہیں، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اب تو خیر بہت ساری کھنڈرات ہی آپ کو ملیں گے، لیکن سٹل آپ ہسٹری کو اگر وزٹ کرنا چاہیں تو ان کلیسیاؤں کو دیکھنے کے لیے آپ ترکی میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ سو ہم نہیں جانتے کہ یہ جو کلیسیا ہے سردیس کی کلیسیا، اس میں کون تھا جس نے جا کر منادی کی، یا کس نے وہاں پر چرچ قائم کیا۔ کلام مقدس میں اس کی ڈیٹیلڈ ہسٹری موجود نہیں ہے، صرف یہ ایک آیت ہے 19ویں باب کی 10ویں آیت جس میں لکھا ہے کہ پولس رسول نے خدمت کی اور خداوند کا کلام ہر جگہ پھیل گیا۔ اور بھی کئی کلیسیائیں ہیں جن کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہی مانا جاتا ہے کہ پولس کی منادی سے بہت سارے لوگ ان چھوٹے بڑے شہروں سے آئے، وہ افسس میں خدا کا کلام سنتے تھے اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر انہوں نے چرچز کو قائم کیا۔ سو موسٹ پروبیبلی یہ چرچ بھی ایسے ہی قائم ہوا کہ یہاں پر بھی کوئی لوگ آئے ہوں گے۔ ابھی تقریباً 30-35 سال گزر چکے ہیں شاید اس کلیسیا کو قائم ہوئے، کیونکہ اب تو یوحنا صرف موجود ہے۔ جب یہ خط لکھا جا رہا ہے تو صرف یوحنا رسول زندہ ہے، باقی تمام کے تمام رسول کیا ہیں؟ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تمام جو بڑے تھے، تمام جو کلیسیا کے لیڈر تھے، جو بڑے ستون سمجھے جاتے تھے، وہ سارے کیا ہو چکے ہیں؟ شہید ہو چکے ہیں، اور صرف ایک یوحنا موجود ہے، اور وہ بھی پتمس کے جزیرے میں شاید وہاں پر پتھر توڑنے کا کام کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پر قیدیوں کو بھیجا جاتا تھا، تو وہاں پر اس کو سزا دی گئی، وہاں پر اس کو ایگزائل کیا گیا۔ سو وہ موجود ہے، اور موسٹ پروبیبلی یہ بھی پولس رسول کی منادی سے ہی وہاں پر کلیسیا قائم ہوئی تھی۔ اس کلیسیا کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر نہ تو غلط تعلیم کا ذکر ملتا ہے، نہ غلط استادوں کا ذکر ملتا ہے، نہ ہی اظہار رسانی کا ذکر ملتا ہے۔ اظہار رسانی تو ہو ہی نہیں سکتی، ڈیڈ چرچز میں اظہار رسانی نہیں ہوتی، وہاں پر ابلیس کا حملہ بھی اتنا نہیں ہوتا۔ وہ اگے کمپرومائز کیتی بیٹھے نے، انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں، ابلیس نو بھی ٹینشن کو نہیں تے لوکاں نو بھی ٹینشن کو نہیں۔ کی خیال ہے؟ جب آپ نے کمپرومائز ہی کر لیا، آپ ایک کمپرومائزڈ لائف گزار رہے ہیں، آپ نے گناہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، آپ کی زندگی میں گناہ ہے، تو ابلیس کی طرف سے بھی آپ کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملتی۔ وہ آگے نا میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کراں، بتھیرا سیاਣਾ یہ اگے ہی میرے نال نے۔ وہ لوگ کہندے نہیں، جدوں ووٹاں دی گل ہوئے تو اسٹریٹجی بناندے نے، ایم این اے ایم پی او، یار فلانے علاقے 'چ وہ جڑا نا وہ دشمن دا علاقہ ہے، اوتھے سانوں کام کرن دی لوڑ ہے۔ تے اپنا ہی ہے، انہاں دی تے ٹینشن ہی کونی۔ کی خیال ہے؟ تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کچھ یار کونی، انہاں تو تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے تھے، انہاں دے سارے اپنے والی نے، خیر یہ تو ابلیس کو بھی بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے اپنے ہی نے سارے۔ جو ڈیڈ چرچز ہیں وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سو کوئی اظہار رسانی نہیں ہے اس چرچ میں، کوئی اظہار رسانی نہیں ہے۔ اظہار رسانی ہمیشہ وہاں پر ہوگی جہاں پر خداوند کا کام ہو رہا ہوگا۔ یہاں پر غلط تعلیم بھی نہیں ہے، کیونکہ غلط تعلیم سے اگلے سٹیپ پہ یہ پہنچ چکے ہیں۔ غلط تعلیم تو تب دی جاتی ہے جب کسی کو آپ ڈیڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو جدو بندہ ماری گیا تو انہوں ٹیکے لان دے زہر دے تو کوئی فائدہ کو نہیں نا۔ کی خیال؟ زہر دا ٹیکا تو زندہ بندے نو لایا جائے گا نا، کہ یہ مر جائے، تو جب بندہ ماری گیا تو پھر انہوں ٹیکا لان دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، پھر ٹیکا بھی ضائع ہی جانا۔ سو ڈیڈ یہاں پر غلط تعلیم کا ذکر نہیں ملتا، غلط استادوں کا ذکر نہیں ملتا، اور یہ ابلیس کے ہتھیار ہوتے ہیں کسی بھی چرچ کو مردہ کرنے کے لیے۔ غلط تعلیم، لڑائی جھگڑے، گناہ، غلط استاد، یہ سارے ہتھیار وہ استعمال کرتا ہے چرچ کو ڈیڈ کرنے کے لیے۔
اور افسیوں کے خط کے جس طرح دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، یعنی گناہ ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ روحانی طور پر مردہ کر دیتا ہے، گناہ ہمیں روحانی طور پر مردہ کر دیتا ہے۔ آگے لکھا ہے جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کی تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ یہاں پر 3 پیغام دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ جو لکھا نا جاگتا رہ، یہ بیسیکلی ہے ویک اپ، یعنی جاگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اردو میں ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بندہ پہلے ہی جاگ رہا ہے، لیکن اس کو کہا جا رہا ہے کہ جاگتا رہ، لیکن یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ویک اپ، یعنی جاگ جاؤ۔ یہ جو اپنی مردگی کی حالت میں سے کیا کرو؟ باہر آؤ، جاگ جاؤ، ویک اپ۔ یہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو کہ اس چرچ میں بالکل مردہ حالت میں ہیں۔ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کی تھی مضبوط کر، یہ جو دوسری بات کہی گئی ہے، ان چیزوں کو جو مٹنے کی تھی اور جو مضبوط کر، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی مردہ نہیں ہیں مکمل طور پر سو نہیں رہے، لیکن ان میں تھوڑا بہت سپارک باقی ہے، یعنی انڈیفرنٹ ہیں، لیکن سمجھ لو کہ درمیانے جڑے لوگ نے، کیونکہ ہر چیز میں مکس اپ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر زیادہ تر لوگ کیا ہیں؟ ڈیڈ ہیں، بالکل مردہ ہیں۔ مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کریے، نہیں جب آپ کو تولا جائے گا اور آپ پورے نہیں اتریں گے۔ میرے ساتھ ایک بلکہ حوالہ دیکھ لیں، دانییل کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ دانییل کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، یہ دانییل کے زمانے کی بات ہے، اور وہ نوشتہ یہ ہے منے منے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہیں یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی، یعنی خدا ترازو میں تولتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ ترازو میں تولتا ہے، اور جو کم نکلتا ہے، جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اس کی ججمنٹ ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات ہوتی بھی ہے، نہیں تو خداوند کے وقت پر ضرور ہوگی۔ بس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی تھی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ یعنی اپنی اس گلوری کو یاد کر کہ کس طرح سے تو خداوند میں چلتا تھا، تو خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلتا تھا، تو نے گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا تھا، تو نے کمپرومائز نہیں کیا تھا، تو نے گناہ کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیا تھا، تو نے کوئی دروازہ نہیں کھولا تھا گناہ کا کہ وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو سکے۔ ان باتوں کو یاد کر، ان باتوں کو کیا کر؟ یاد کر۔ یہ یاد کر کا کلام مقدس میں اور بھی کئی جگہ پر ذکر آیا ہے، جب پولس بھی کہتا ہے ہم بیسیکلی چیزوں کو، ہم خدا کی قدرت کو یاد کرتے ہیں، پرانے وقت کو یاد کرتے ہیں، اس اچھے وقت کو یاد کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی پرانی حالت کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ خداوند کا کلام میں بھی یاد دہانی کی بات کی گئی ہے کہ خداوند کے کلام کو بھی آپ لوگوں کو یاد کراتے رہتے ہیں، ان کو ریوائز کراتے رہتے ہیں، ان کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ خداوند نے کیا کیا کام کیے ہیں اور وہ کیا کہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو بھی یاد کرتے ہیں کہ ہم کیسے تھے، اور اس بیسیکلی ماضی سے یا اس یاد کرنے سے ہم اپنی زندگی پر غور کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے کیسے تھے۔ اور یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں کمپیئر کرنا اپنی ہی پرانی زندگی کو اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ آج کہاں پر ہیں اور آپ پہلے کہاں پر تھے۔ یعنی اگر آپ پہلے بہت دعا کرتے تھے، آپ پہلے بائبل پڑھتے تھے، آپ پہلے خداوند کے ساتھ چلتے تھے اور سچے دل کے ساتھ چلتے تھے۔ میں صرف بائبل پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کا توبہ کرنا اور پورے دل کے ساتھ بائبل پڑھنا اور دعا کرنا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے تقریباً 50 دفعہ بائبل کمپلیٹ پڑھی A to Z، اور اس شخص کے اندر بدروہیں تھیں، اور جب وہ مرا ہے تو اس وقت جا کے بدروہوں نے اس کو چھوڑا۔ بڑا زبردست بدروہوں کا کیس تھا، لیکن بائبل کتنی دفعہ پڑھی؟ 50 دفعہ۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے ابلیس کو اس کے بائبل پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آپ ایسے لوگ دیکھیں گے
جو باقاعدہ بدروح گرفتہ ہوں گے دعا بھی کریں گے، ڈیلی کریں گے، چرچ بھی جائیں گے، کیونکہ ابلیس کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی جب تک آپ کی زندگی میں ری جنریشن کا کام نہیں ہوتا، آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے، آپ خداوند یسوع کو سچے دل سے اپنی زندگی کا بادشاہ تسلیم نہیں کرتے، تو آپ چرچ بھی آتے رہیں گے، آپ دعا بھی کرتے رہیں گے، یا آپ بائبل بھی پڑھتے رہیں گے، رسمی طور پہ جو مرضی کرتے رہیں گے، ابلیس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو فرق اس وقت پڑے گا جب آپ اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیں گے. تب جس طرح یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھیجا تھا نا، تو وہ شاگرد جب معجزات کر کے لوٹے تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں ابلیس کو آسمان سے بجلی کی مانند گرا ہوا دیکھ رہا ہوں. یعنی اس کو تکلیف پہنچی ہے، اس کی جو کنگڈم ہے اس میں دراڑ آئی ہے، اس میں مشکل آئی ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، اس کو پریشانی ہوئی ہے. تو صرف جو بندہ ابلیس کو پریشانی پہنچا سکتا ہے وہی جینون طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. باقی اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے، آپ برائے نام توبہ کیے ہوئے ہیں، یا برائے نام چرچ بھی آتے ہیں اور باقی بھی کام کری جاندے ہو، جتھے دل کرے ڈیک لا کے نچ بھی لیندے ہو، تو جتھے دل کرے کوٹ بھی لا لیندے ہو، تو جتھے دل کرے لڑائی لڑوئی بھی کر لیندے ہو، گالاں گولاں بھی کر لیندے ہو، نالے بھی کہہ دیندے ہو تو مینوں جاندا نہیں، تو میرا دوجا روپ نہیں ویکھیا. مطلب دو روپ، ایک اے والا تے ایک لکیا ہوا کدی کدی سامنے آ جاندہ ہے. اس سے ابلیس کو فرق نہیں پڑتا. آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ ابلیس نے میرے کو آ کراتا انہوں لوڑ نہیں ہے، کیونکہ تسی آپ ہی کری جاندے ہو سارا کچھ، وہ تے ایویں نہ لائی جاندے ہو. سو اگر ایک شخص 50 دفعہ بائبل پڑھ سکتا ہے اور اس کی زندگی تبدیل شدہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ دکھیں تو زندہ لیکن ہوں مردہ. کیونکہ وہ بھی شخص کیا ہے، لوگوں کو دکھتا ہوگا کہ یار اب 50 دفعہ اگر بائبل پڑھی ہے تو اس کو بہت کچھ پتا ہوگا. کیا خیال ہے؟ بڑی آیتیں یاد ہوں گی، نبیوں کا پتا ہوگا، سب کچھ پتا ہوگا، اور لوگوں کو یہی لگتا ہوگا کہ یار یہ بندہ تو بڑا زبردست ہے. لیکن اندر سے کیا ہے، باقاعدہ طور پر وہ ابلیس کے قبضے میں تھا. یعنی اس کے اندر ایک حاضری ہوتی تھی، اور وہ حاضری یعنی اس کے گھر والوں کو پتا تھا کہ یہ حاضری ہوتی، وہ تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی حاضری تھی، لیکن باقاعدہ طور پر وہ بدروح گرفتہ تھا. تو اس طرح سے دکھ تو سکتا ہے، دکھ کچھ اور سکتا ہے. ہم میں سے بھی بعض اوقات بہت سارے لوگ بڑے اچھے دکھتے ہیں اور اندر سے ویسے نہیں ہوتے. سو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں کہ یار نہیں میری زندگی جو ہے یہ تو مطلب میں ویسا نہیں ہوں جیسا میں لوگوں کو دکھاتا ہوں یا میں دکھتا ہوں. میں شاید میرے لیے کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے. یہ آپ ہی کے لیے بات لکھی گئی ہے. پس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی. اپنی زندگی میں اگر آپ پہلے ٹھیک چلتے رہے ہیں تو اس بات کو یاد کریں. 2025 کو یاد کریں، 24 کو، اس سے پچھلا جو بھی عرصہ ہے. اور اگر آپ اب ٹھیک نہیں چل رہے تو یاد کریں کہ کس طرح سے تعلیم پائی تھی اور چلتے تھے، اور آج آپ کس مقام پر کھڑے ہیں. اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر. اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آپ پڑھوں گا. بائبل مقدس میں یہ جو چور کی طرح آ جانے کا ذکر ہے، کیونکہ چور ہمیشہ بتا کر نہیں آتا، وہ کبھی بھی بتا کر نہیں آتا، وہ اچانک آتا ہے. اور جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس طرح نوح کے زمانے میں تھا، لوگ شادی بیاہ اور سارے اس میں مصروف تھے اور اچانک طوفان آ گیا اور اس کے بعد ان کو موقع نہیں ملا. اب بھی ایسا ہی ہوگا، آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوگا. آپ یہ نہ سوچیں کہ جی 2026 ہے میرے پاس، میں 2027 تک چلو میرے کچھ کام نے. میں کئی لوگوں سے ایسا بھی سنتا ہوں، پادری صاحب کچھ کام نے بس ہو جان تو پھر میں بس پکی توبہ کر لینی. تو ہو سکتا ہے کام ہو جان تے نال تہاڈا بھی کام ہو جائے، مطلب ہو سکتا ہے ایسا. کیا خیال ہے؟ تو آپ کو موقع ہی نہ ملے. البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، اور جب بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں نا چرچ میں، ایک امید تو ضرور باقی ہوتی ہے، لیکن اوورال چرچ کیا کہلاتا ہے؟ ڈیڈی کہلاتا. آپ کو ہر چرچ میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے جو کہ زندہ ہوں گے. اور کیونکہ اس زمانے میں تو شہر میں چرچ بھی ایک ہی ہوتا تھا، ایک شہر میں نارملی ایک چرچ، تو ان کے پاس آپشن نہیں تھی کہ میں دوجے محلے سے دوجے چلا جاواں یا تیسرے چرچ چلا جاواں یا چوتھے، کیونکہ ان کے پاس یہ آپشنز نہیں تھیں. اور وہ بھی عموماً ہاؤس چرچز تھے، بلڈنگز تو نہیں ہوا کرتی تھیں اس وقت. اسپیشل بلڈنگز کافی بعد میں بننا شروع ہوئی ہیں. اچھا آگے لکھا ہے
وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں. کیونکہ لائق کنہوں نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے. اور سفید پوشاک آپ کو پتہ ہے پیورٹی کو، وکٹری کو ریپریزنٹ کرتا. اور اس زمانے میں جب کوئی فاتح ہو کر آتا تھا تو اس کو شہر میں کیا کرائی جاتی تھی؟ سیر بھی کرائی جاتی تھی. تو وہ خدا کے ساتھ سیر کریں گے. جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. یہ جو یہاں پر لکھا نا کہ میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، یہ بہت سارے لوگ اس پر بحث کرتے ہیں، لیکن یہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جس کا نام ایک دفعہ کتاب حیات میں لکھ دیا جاتا ہے وہ کبھی نہیں مٹتا. کیونکہ کتاب حیات بیسیکلی ہے ہی ہمیشہ کی زندگی کی کتاب. ایک اور کتاب کا ذکر ہے، وہ بھی ضرور میرے ساتھ دیکھ لیں. خروج کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 33ویں آیت. خروج کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا. یہاں پر جس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے یہ بک آف لائف ہے. یعنی کلام مقدس میں دو قسم کی کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے زندگی کے تعلق سے. ایک کتاب حیات ہے جس میں ان لوگوں کے نام ہیں جو ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. ایک بک آف لائف ہے، اور بک آف لائف سمجھ لیں کہ جو نادرہ دا ریکارڈ ہے. اور بک آف لائف میں سے مٹانے کا کیا مطلب ہے کہ میں اس کو اس دنیا سے اٹھا لوں گا، یا یہ مر جائے گا، یہ فوت ہو جائے گا. یہ جو یہاں پر خروج کی کتاب میں بک آف لائف ہے، اس کا ذکر یہ ہے بیسیکلی زندگی کی کتاب کا. اور اس زمانے میں اکثر جو کتابیں رکھی جاتی تھیں جب کوئی مر جاتا تھا دو طریقوں سے اس کا نام نکالتے تھے. یا تو کوئی مر جاتا تھا تو اس کے نام کو کراس کر دیتے تھے، جس طرح آج نادرہ کے ریکارڈ میں جب آپ مر جاتے ہیں تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی اطلاع کر دیتا ہے اور وہ اس کو کیا کر دیتے ہیں اپنے لوگوں کے ریکارڈ سے. یعنی یہ ریکارڈ ختم تو نہیں کرتے کیونکہ ڈیجیٹل ریکارڈ ہے، وہ رہتا تو ہے لیکن اس کا سٹیٹس کیا ڈال دیتے ہیں؟ ڈیڈ. جس طرح ہوتا ہے نا سٹیٹس اویلیبل، بزی، یہ وہ، لیکن اس کا سٹیٹس کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیڈ ہو جاتا ہے. یا اگر کوئی شخص بغاوت کرتا تھا ریاست کے خلاف تو اس کو وہ اس کتاب سے نکال دیا کرتے تھے. یہ اس کتاب کا ذکر ہے. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. یہ تمام آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے پیغام ہے. ہم سب کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایز اے چرچ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، ایز این انڈیویجول بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں مردہ حالت میں تو نہیں ہوں. روحانی طور پر مردگی کی بات ہے کہ کیا میں مردہ زندگی تو نہیں گزار رہا؟ کیا میں دنیا اور چرچ کو مکس کیے ہوئے تو نہیں ہوں؟ کیا میں پیورٹی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے اور میں نے پہلے توبہ کر رکھی تھی یا پہلے میں زیادہ خداوند میں مضبوط تھا تو مجھے اس وقت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے خداوند میں قائم رہنے کی ضرورت ہے. اور اگر میں نے توبہ نہیں کی تو پھر آپ کا کوئی حصہ اور بکھرا خداوند میں نہیں ہے. پھر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. دیکھیں یہ بڑی عزت کی بات ہے. یہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ زندگی واقعی چھوٹی سی ہے. یہ کب ختم ہو جائے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اور ہم بار بار جب بھی ہم کسی کی فوتگی میں جاتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس بات کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ زندگی واقعی بڑی چھوٹی سی ہے. اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ چنگا پلا سی، سویرے چنگا پلا سی، کل اس نے یہ بات کی، پرسوں اس نے یہ بات کی، اور اب یہ خداوند کے پاس چلا گیا ہے. رات کو اچھا خاصا سویا تھا لیکن صبح یہ اٹھ ہی نہیں پایا. تو جب زندگی اتنی چھوٹی سی اور آگے اتنی بڑی لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جب ایک اتنی بڑی لائف آگے موجود ہے اور وہ اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے کہ آپ کو سفید پوشاک پہنائی جائے اور خداوند یسوع باپ اور فرشتوں کے سامنے آپ کا اقرار کرے، آپ کو ایکسیپٹ کرے اور آپ کو لے کر گھمائے پھرائے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے.
یہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ہم سب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ہوگا جتنوں نے اسے قبول کیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو آج اقرار کریں، اور نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے ہم اس بات کو خداوند کے آگے رکھیں کہ خداوند میں ویسا نہیں رہنا چاہتا، ایون کہ میں اگر پہلے اچھا بھی چلتا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے بھی بہتر اگلے سال میں چلوں، اور اگر میں ٹھیک طور سے نہیں چل رہا تھا تو مجھے فضل عطا کر تاکہ میں نیکسٹ ایئر میں تیری پاک مرضی کے مطابق چل سکوں۔ اور ایک لاسٹ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ خداوند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو یہ خداوند کے کلام کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ کو خداوند کو کلام کو صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اس کو ریسیو کرنے کی، قبول کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں۔ سو آپ نہ صرف خداوند کے کلام کو پڑھیں، آپ ضرور بائبل سٹڈی میں شامل ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں، وی ڈونٹ ہیو اینی ایشو، لیکن آپ بائبل سٹڈی میں شامل ہوں، آپ اپنی دعائیہ زندگی کو بہتر کریں۔ اور یہ جب 2026 اینڈ ہو تو اس وقت آپ یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوں کہ 2026 میری زندگی کے پچھلے تمام سالوں کے مقابلے میں بہتر تھا، اور پھر 2027 میں یہ بات سوچ رہے ہوں کہ یہ سال میری زندگی کے پچھلے تمام سالوں سے بہتر تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یار 2026 کو چنگا نہیں گزریا روحانی طور تے پنجی، تو یہ کی مطلب ہے تسی ترقی نہیں کیتی بلکہ تسی واپس آئے ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔